الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ گزشتہ آیات میں مضمون یہ بیان ہوا تھا کہ قیامت کے دن جو مجرمین ہوں گے کہیں گے کہ یہ تو بہت بڑا سخت دن ہے، اب کیا گزرے گی، اسی حالت میں پریشان ہوں گے۔ اللہ ان آیات میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو قیامت میں جو گزرے گی وہ سو گزرے گی، اس کا تو کہنا کیا، لیکن یاد رکھو نافرمانوں کے اوپر دنیا میں بھی اللہ ان کی نافرمانی کے سبب عذاب بھیجا کرتے ہیں۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے چند واقعات پچھلی قوموں کے بیان فرمائے۔ مثال کے طور پر قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، آل فرعون، ان کے حالات مختصر بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو لوگ رسولوں کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں وہ کس قدر دردناک عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ نمونے کے طور پر چند انبیاء کی نافرمان قوموں کے حالات سنیں، اور پھر اللہ نے ایک بات بار بار دہرائی، ہر نبی کے ذکر کرنے کے بعد، تذکرہ کرنے کے بعد، قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ اس قرآن کو ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنایا ہے۔ اس کے مضامین ایسے ہیں جو وعد و نصیحت کے اعتبار سے بہت صاف اور واضح ہیں۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت کو قبول کرے، یعنی ہر ایک آدمی کو نصیحت قرآن سے قبول کرنا چاہیے۔ اس آیت کو اللہ نے ہر نبی کی نافرمان قوم کے تذکرے کے بعد نقل فرمایا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح انبیاء کی نافرمانی کرنا زبان سے کفر ہے کہ میں نبی کی بات العیاذ باللہ نہیں مانوں گا، یہ زبان سے کہنا کفر ہے، اسی طرح اپنے برتاؤ میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے معاملات میں نبی کے، انبیاء کی مخالفت کرنا بھی خوب کفر ہے۔ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح دل سے نبی کی کسی بات کی تکذیب کرنا کفر ہے، اپنے اعمال سے کافروں کے جیسے حالات پیدا کرنا بھی کفر ہے۔
اس لیے اللہ سے ہمیشہ اپنے لیے قلب اور زبان اور اعمال کی بھلائی کی اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کوئی جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے، یعنی اس کا دل، اعمال، اس کی چال چلن، اٹھنا بیٹھنا ایمان والوں کی طرح ہونا چاہیے، ایمان والے مسلمان بھائیوں کی طرح ہونا چاہیے۔ یہ بات اللہ نے ہر واقعے کے آخر میں بیان فرمائی ہے۔ بہرحال پہلے نمونے کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو قیامت میں جو کچھ ہوگا وہ تو ہوگا، دنیا میں بھی نافرمانوں کو سزا ملی ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، اس سمجھانے پر اگر حضرت نوح کو کہیں ان کی قوم والے تنہائی میں پا لیا کرتے تو گلا گھونٹ دیا کرتے تھے ان کا۔ حضرت نوح کو جب ہوش آتا تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ میری قوم کو معاف فرما دیں آپ، وہ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اس طرح جب 950 سال تکلیفوں کے ساتھ گزر گئے، اس کے بعد اب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، کیا؟ اے میرے پروردگار، مغلوب فانتصر، اب میں مغلوب عاجز آ چکا ہوں، ہدایت اور فہمائش سمجھانے کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی ہے، اے اللہ اب آپ بدلہ لے لیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول کیا، آسمان سے اتنا پانی برسایا، چشمے جو زمین کے تھے وہ ابل پڑے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی اللہ کے حکم سے بنائی تھی، اس کے علاوہ وہ پانی ہر جگہ پہنچ گیا، اور پانی کے عذاب سے وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ یہاں اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ جزاء لمن کان کفر، کہ یہ بدلہ تھا اللہ کی طرف سے جس شخص کا انکار کیا گیا اس کے لیے اللہ نے بدلہ لیا۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان کی تکلیف سے بہت دور رہنا چاہیے۔ کیا معلوم زبان سے کبھی اس اللہ والے بندے کے دل سے کوئی بات نکل جائے اور وہ گھڑی قبولیت کی ہو۔ اللہ اپنے مطیع اور فرما بردار بندوں کی باتوں کو رائگاں نہیں کرتے ہیں۔ اس واقعے سے یہ بھی اندازہ نکلا، یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی دیندار آدمی کے پیچھے خواہ نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر وہ اپنے آپ کو اپنے کاموں میں مشغول رکھے ہوئے ہے تو کیا فائدہ آپ کسی اللہ والے کے پیچھے لگیں۔ اس واقعے سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ آدمی کو کسی بھی نیک عامل عالم آدمی کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اس کے جملوں سے بھی بچنا چاہیے کہ اس کا معاملہ اللہ کے نزدیک انتہائی مقربین میں سے ہوتا ہے اور بعض اوقات اللہ کی طرف سے قبولیت کے ہوتے ہیں۔ اس مضمون کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن سے نصیحت حاصل کرو۔ ہر نصیحت حاصل کرنے والے کو قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، بتاؤ میرا ڈرانا کیسا ہے کوئی جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ اور مراد یہی ہے کہ گزشتہ اقوام کے جو حالات بیان کیے جا رہے ہیں ان سے ضرور نصیحت حاصل کرو کہ آخرت کا معاملہ تو اللہ جانے، لیکن اللہ نافرمانوں کی نافرمانی بہت زیادہ دن تک دنیا میں بھی برداشت نہیں کرتا ہے، اور موقع بموقع اللہ اپنی نشانیاں
قدرت کی دکھایا کرتا ہے، اور پھر حالات ایسے بنتے ہیں نہ علم کام آتا ہے، اور حالات ایسے بنتے ہیں کہ نہ آدمی کی قابلیت کام آتی ہے، نہ مال دولت کام آتا ہے۔ اس طرح کے حالات ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں، اپنے آنکھوں سے، نگاہوں سے سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، نہ مال کام آیا نہ دولت کام آئی دنیا میں۔ اس طرح کے حالات اللہ دکھلاتے رہتے ہیں۔ مقصد یہی ہے بیان کرنے کا کہ دیکھو، اللہ نافرمانوں کی نافرمانی دنیا میں بہت برداشت نہیں کرتے، آخرت میں جو ہوگا وہ تو ہوگا۔ چنانچہ اس بات کو مثال سے ثابت کرنے کے لیے حضرت نوح کا واقعہ اللہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر۔ ان سے پہلے یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم قریش مکہ سے پہلے نوح کی قوم نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا تھا۔ انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ دیوانے ہیں، اور انہیں دھمکیاں دی گئیں۔ اس پر انہوں نے یعنی اس اللہ والے پیغمبر نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اے اللہ، میں بے بس ہو چکا ہوں، فانتصر، میری مدد فرما دیجئے آپ، اور آپ ہی میرا بدلہ لے لیجئے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، یعنی اسی آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح دل سے، زبان سے انکار کرنا کفر کہلاتا ہے، اپنے اعمال سے، طور طریقے سے، رویے سے انبیاء کی مخالفت کرنا بھی کفر ہے۔ لہذا آپ کا چال چلن، آپ کا طور طریق، بات کرنے کا انداز، ہر ایک چیز مسلمانوں والی ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم نوح پر ٹوٹ کر برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور اس طرح دونوں قسم کا سارا پانی، یعنی اوپر کا آسمان کا اور نیچے زمین کا سارا پانی اس کام کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، یعنی عذاب کے لیے۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا۔ تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر، جو ہماری نگرانی میں رواں دواں تھی تاکہ اس پیغمبر کا بدلہ لیا جائے جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اس عذاب کو اللہ نے بدلہ قرار دیا ہے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ العیاذ باللہ اللہ نے ظلم کیا ہو اس قوم پر، بلکہ جزا کا لفظ استعمال کیا کہ یہ بدلہ تھا اللہ کی طرف سے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو عبرت کی ایک نشانی بنا دیا، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ یعنی ہر ایک کو حضرت نوح کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ پہلے تو کسی بھی اللہ والے کے پیچھے نہ پڑے، اور جو کچھ انبیاء کی تعلیمات ہیں اس کو اپنے سینے، دل و جان سے قبول کرے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اب سوچو اے لوگو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات یعنی آگاہ کرانا کیسی تھیں۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، اب کیا کوئی ہے جو نصیحت کو حاصل کرے؟ سبحان اللہ۔